الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن في عالم الإنسان كل له ميدان وليس أعلى شان من حملة القرآن ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنایا جائے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس کے علاوہ وہ جس کے لیے چاہے گا، جو چاہے گا معاف کر دے گا. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک بنائے گا فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، تو وہ تو گمراہی میں بہت دور نکل گیا. إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا، اور یہ یعنی قریش اللہ کو چھوڑ کر عورتوں کو، مؤنثوں کو پکارتے ہیں. وہ دیویاں بھی ہیں اور وہ فرشتے بھی ہیں جن کے انہوں نے بت بنا رکھے ہیں اور ان کو پوجتے ہیں. وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ باغی شیطان کو پکارتے ہیں ان شکلوں کے اندر. لعنہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت فرمائی ہے. وقال، اور شیطان نے کہا تھا لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، اے اللہ میں ضرور لے کر رہوں گا تیرے بندوں میں سے ایک بہت بڑا مقرر حصہ. وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، اور میں انہیں بھٹکاؤں گا. وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور میں ضرور انہیں آرزوؤں کے سبز باغ دکھاؤں گا. وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں حکم دوں گا. فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، کہ وہ ضرور چیریں کان جانوروں کے. وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں انہیں حکم دوں گا. فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اور وہ میری انسٹرکشن کے مطابق اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں ٹیمپرنگ کریں گے. وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا، اور جو کوئی بھی شیطان کو اپنا دوست بنائے گا من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، تو وہ کھلے گھاٹے سے دوچار ہو گیا. یعیدہم، کرتا ہے، وَیُمَنِّیہم، اور انہیں آرزوؤں کے سب باغ دکھاتا ہے. وَمَا یعیدہم الشَّیطَانُ إِلَّا غُرُورًا، اور شیطان اصل میں ان سے دھوکے کے جھوٹے وعدے کرتا ہے. اولئک مأواہم جہنم، یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے. ولا یجدون عنہا محیصا، اور وہ جہنم سے بچنے کی کوئی جگہ نہ پائیں گے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائیں گے اور اچھے عمل کریں گے. سندخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار، تو ہم انہیں ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہنے کے لیے. وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا ہے. ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچا بات میں ہے بھی کون. لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، نہیں ہے موقوف کچھ بھی تمہاری آرزوؤں پر، تمہاری وشفل تھنکنگ پر. ولا امانی اہل الکتاب، اور نہ ہی اہل کتاب کی وشفل تھنکنگ پر. من یعمل سوءا یجزا بہ، اور جو کوئی برائی کرے گا تو اس کو بدلہ دیا جائے گا. ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور وہ اپنے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی حامی پائے گا اور نہ ہی کوئی مددگار. وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ، اور جو شخص بھی نیک عمل کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وہ مومن ہو. فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، تو یہ سب لوگ جنت میں داخل ہوں گے. وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور ان کے ساتھ ذرا برابر بھی زیادتی نہیں کی جائے گی. وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا ممن اسلم وجہہ للہ وہو محسن، اور اس سے اچھا دین کس کا ہے؟ دین کے حساب سے، دین کے لحاظ سے اس سے اچھا کون ہے؟ جو اپنا چہرہ اللہ کی طرف رخ کر لے، اپنا رخ پورا اللہ تعالیٰ کی طرف کر دے. وہو محسن، اور وہ نیکوکار ہو. واتبع ملت ابراہیم حنیفا، اور وہ دین حنیف یعنی ابراہیم علیہ السلام
جو یکسو تھے ان کے دین کی پیروی کرنے والا ہو. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا. ذرا اس کا تصور کیجئے کہ کچھ طلبہ ایک کلاس میں اکٹھے ہوتے ہیں، 60 طلبہ کی کلاس ہے، تو ایک طالب علم ان 60 میں سے کسی ایک کو اپنا دوست بناتا ہے. باقی سب کلاس فیلوز ہوتے ہیں بائی ڈیفالٹ، لیکن ایک کو وہ دوست بناتا ہے. آپ کسی دفتر میں کام کرتے ہیں، ان کولیگز میں سے آپ کسی کو پسند کرتے ہیں اور اس کو اپنا دوست بناتے ہیں. نوع انسانی میں سے اللہ تعالیٰ نے جس بندے کو منتخب کیا ہے یہ کہنے کے لیے کہ وہ میرا دوست ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور ابراہیم کو تو اللہ تعالیٰ نے دوست بنا لیا. واہ واہ. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. ہم سورہ نحل میں جا کے پڑھیں گے کہ واحد کے صیغے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ہے وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا. اے نبی تم بھی ابراہیم یکسو کے دین کی پیروی کرو، ان کے راستے کی پیروی کرو. یہ ہے مقام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، ایک رول ماڈل پوری نوع انسانی کے لیے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو اپنا رول ماڈل لیا ہے. یا جب قرآن مجید میں حکم آیا کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ تم اے مسلمانوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات کیا کرو، درود بھیجا کرو اور سلام بھیجا کرو. تو صحابہ نے عرض کی کہ اللہ کے رسول ہم آپ کو السلام علیکم وعلیکم السلام تو کہتے ہی ہیں، لیکن یہ صلوات ہم کیسے کریں آپ پر؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلقین کیا تھا درود ابراہیمی کہ یوں کہا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. وللہ ما فی السماوات وما فی الارض. اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے. دیکھیے ابھی ہم نے صرف 5 پارے بھی مکمل نہیں کیے، تو سوچئے کہ کتنی دفعہ یہ جملہ آ چکا ہے للہ ما فی السماوات وما فی الارض. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے. لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ ہم اپنے گھر کو بھی اپنا کہتے ہیں، اپنی اولاد کو بھی اپنا کہتے ہیں، اپنے جسم کو بھی اپنا کہتے ہیں، اپنے مال کو بھی اپنا کہتے ہیں، اپنی جائیدادوں کو بھی اپنا کہتے ہیں. صرف اور کچھ نہیں، یہ ایک سبق جو ہے وہ ہمارے دل میں اتر جائے کہ سب کچھ اللہ کا ہے، تو ہماری زندگی میں انقلاب آ جائے گا. اللہ تعالیٰ یہ بات ہمارے دلوں میں اتارے کہ سب کچھ اللہ کا ہے، میرا کچھ بھی نہیں. یہ بات اس سے قبل بڑی اہم تھی. یعنی آج بھی کسی دیہات میں آپ کو کوئی پرانی مسجد ملے تو وہاں آپ کو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ فارسی کا شعر لکھا ہوا ملے گا کہ در حقیقت مالک ہر شے خدا است. اصل میں ہر شے کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. یہ امانت چند روزہ نزد ماست، میرے پاس اس کی حیثیت چند روز کی امانت کی ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے برتنے کے لیے سب کچھ دیا ہوا ہے میرا نہیں ہے. یہ سمجھیے کہ ہمارے جو بڑے تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ بس اتنا سا سبق اگر یاد ہو جائے، 5 وقت مسلمان نماز پڑھنے کے لیے آئے اور اس شعر پر اس کی نظر پڑتی رہے کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے، تو یہ بھی بہت کافی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں یہ بات راسخ کر دے. وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا. اللہ تعالیٰ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے. وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ. اور اے نبی یہ آپ سے عورتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں. قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ. کہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے. وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ. اور جو تلاوت کیا گیا تھا تم پر اس کتاب میں سے، وہ جو اس سورت کے شروع میں حکم آیا تھا نا، اس کی طرف اشارہ ہے. یتیم عورتوں کے سلسلے میں اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ، کہ جن کو تم ان کے مہر نہیں دیتے. مَا كُتِبَ لَهُنَّ، جو ان کے لیے مقرر کیے گئے ہیں. وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ، اور تم چاہتے ہو کہ ان سے نکاح کر لو. وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں متوجہ کرتا ہے بے سہارا بچوں کی طرف. وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، اور اس کی طرف کہ تم یتیموں کے لیے کھڑے ہو جاؤ، یعنی ان کے حقوق کو ادا کرنے کے لیے، ان کے لیے عدل و انصاف کو قائم کرنے کے لیے.
وما تفعلوا من خیر، اور جو کچھ بھی بھلائی تم کرتے ہو فإن اللہ کان بہ علیما، تو وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ وإن امرأة خافت من بالها نشوزا، اور اگر کوئی عورت ڈرتی ہو اپنے شوہر کی جانب سے بدسلوکی یا بے رخی کی، رخی کا خوف رکھتی ہو، فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا، تو کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ دونوں مل بیٹھ کر کسی قرارداد پر متفق ہو جائیں۔ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم حسن سلوک سے کام لوگے اور اللہ سے ڈرو گے، فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا، تو جو کچھ بھی تم کرو گے اللہ تعالیٰ اس سے خبردار ہے۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، اور تم کبھی قدرت نہ رکھو گے کہ تم عورتوں کے درمیان 100% عدل کر سکو۔ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، خواہ تم اس کی کوشش بھی کرو، فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ، تو بس کم سے کم یہ کرو کہ کسی ایک کی طرف بالکل نہ جھک جاؤ، فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، اور دوسری کو بالکل چھوڑ دو کہ نہ وہ یہ کہہ سکے کہ میں شوہر والی ہوں اور نہ یہ کہہ سکے کہ میں شوہر والی نہیں ہوں۔ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم اپنے طرز عمل کو درست کرو گے اور اللہ سے ڈرو گے، فإن اللہ کان غفورا رحیما، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے، یعنی کمی کوتاہی کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا، اگر میاں بیوی ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں، یغنی اللہ کلا من سعتہ، تو اللہ تعالیٰ اپنی وسعت سے، اپنی وسیع قدرت سے ہر ایک کو محتاجی سے نکالے گا، بچائے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا، حکمت والا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، پھر دیکھیے آ گیا، اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور ہم نے اہل کتاب کو وصیت کی تھی، من قبلکم، تم سے پہلے، وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی نصیحت کرتے ہیں، أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، کہ اللہ سے ڈرو۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم ماننے سے انکار کرتے ہو، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، تو یاد رکھنا آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اور اللہ تعالیٰ تمہارا محتاج نہیں ہے، وہ غنی ہے، اور ہر حال میں اس کی تعریف تو ہوتی ہے، وہ تمہاری زبان سے تعریف کا محتاج نہیں ہے۔ پھر دیکھیے، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے۔ دعا کریں دل میں بھی دعا کرتا ہوں اپنے لیے کہ یہ سبق تو آج اللہ تعالیٰ مجھے یاد کرائی دے، آپ بھی دعا کریں کہ یہ سبق تو آج یاد ہو ہی جائے کہ سب کچھ اللہ کا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے کارساز۔ إِن يَشَاء يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تم سب کو لے جائے لوگو، وَيَأْتِ بِآخَرِينَ، اور تمہاری جگہ اوروں کو لے آئے۔ یعنی آپ غور کیجئے کہ آج سے 50 سال پہلے یہاں کون رہتا تھا؟ آج وہ نہیں ہے، ہم رہ رہے ہیں، اور کل کو ہم نہیں ہوں گے، کوئی اور رہ رہے ہوں گے۔ إِن يَشَاء يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ، لوگو اگر وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے اور تمہاری جگہ اوروں کو لے آئے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ قَدِيرًا، اور اللہ تعالیٰ اس پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ من کانا یرید ثواب الدنیا، اور جو شخص بھی دنیاوی صلے کا طالب ہے، فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس تو دنیا کا صلہ بھی ہے اور آخرت کا صلہ بھی ہے۔ وکان اللہ سمیعا بصیرا، اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اے ایمان والو ہو جاؤ عدل کے علمبردار بن کر اللہ تعالیٰ کے لیے گواہی دینے والے، ولو علی انفسکم، خواہ تمہاری گواہی خود تمہارے اپنے خلاف جائے، اوی الوالدین، یا تمہارے والدین کے، اوی الاقربین والاقربین، اور عزیز و اقارب کے۔ ان یکن غنیا، بعض اوقات انسان اپنی طرف سے بڑی نیکی کر رہا ہوتا ہے اور کسی مفلس و نادار کو یا تنگ دست کو فیور دیتا ہے، اگر تو آپ فیور دے رہے ہیں اپنی جیب سے 100 دفعہ دیجیے، لیکن اگر معاملہ ہے نہیں بہت سے لوگوں کا اور آپ عدل کے مقام پر بیٹھے ہیں، یا کوئی
پبلک فنڈ میں سے آپ کسی کو کچھ دے رہے ہیں، یا کسی کو کوئی اپوائنٹمنٹ آپ دے رہے ہیں، نوکری دے رہے ہیں کسی کو، اور اس پر رحم کھا کر آپ میرٹ کو آگے پیچھے کرتے ہیں کہ چلو غریب آدمی ہے، چلو تنگ دست ہے، چلو مصیبت زدہ ہے. اب اس کو ذہن میں رکھے یہ آیت پڑھیے تو بالکل صاف ہے. ان یکن غنیا او فقیرا، یعنی جس کے حق میں تم گواہی دیتے ہو، خواہ وہ غنی ہو یا فقیر ہو، فاللہ اولا بہما، اللہ تعالیٰ ان دونوں کا زیادہ خیر خواہ ہے تم میں سے. فلا تتبعوا الہوی، اور دیکھنا خواہش نفس کی پیروی نہ کرنا، ان تعدلوا، کہ اس خواہش نفس میں تم عدل ہی نہ کرو. وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا، اور اگر تم زبان گھما پھرا کر بات کرو گے تاکہ تم اپنی جگہ سے مطمئن ہو کہ میں نے جھوٹ نہیں بولا، لیکن اگلے بندے کو دوسری بات سمجھ میں آئے، جھوٹ سمجھ میں آئے، تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ بھی اس عدل کے تقاضے کے خلاف ہے. وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا، یا تم گواہی دینے سے گریز کرو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری تمام حرکتوں سے خبردار ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. یعنی ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، یعنی وہ جو تم زبان سے کہہ رہے ہو اور اپنے دماغ سے مان رہے ہو، دل سے مانو، اپنے دل سے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. والکتاب الذی انزل من قبل، اور اس کتاب پر بھی دل سے ایمان لاؤ جو نازل کی گئی تم سے پہلے. ومن یکفر باللہ، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کا انکار کرے گا، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں کا، وکتبہ ورسلہ، اور اس کی کتابوں اور اس کے پیغمبروں کا، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن کا، فقد ضل ضلالا بعیدا، وہ تو گمراہی میں بہت دور نکل گیا. ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے پھر وہ کفر میں چلے گئے، پھر ایمان لائے پھر کفر میں چلے گئے، ثم ازدادوا کفرا، اور پھر کفر ہی میں آگے بڑھتے چلے گئے. لم یکن اللہ لیغفر لہم، تو اللہ تعالیٰ ہرگز انہیں بخشنے والا نہیں ہے، ولا لیہدیہم سبیلا، اور نہ ہی ان کو سیدھے راستے کی طرف ڈائریکٹ کرنے والا ہے. بشر المنافقین بان لہم عذابا علیما، اے نبی منافقوں کو خوشخبری دے دیجئے کہ ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے. الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، ایسے منافق جو بناتے ہیں کافروں کو دوست ایمان والوں کو چھوڑ کر. یبتغون عندہم العزہ، تو کیا تم کافروں کے پاس عزت ڈھونڈنے کے لیے جاتے ہو؟ فإن العزۃ للہ جمیعا، حالانکہ عزت تو ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. وقد نزل علیک فی الکتاب، اللہ تعالیٰ نازل کر چکا ہے تم پر کتاب میں کیا؟ ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بہا، کہ جب تم سنو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا جاتا، ویستہزأ بہا، اور ان کا مذاق اڑایا جاتا، تو کیا کرو؟ فلا تقعدوا معہم، تم ایسے لوگوں کے پاس نہ بیٹھو. یہ بڑی اہم انسٹرکشن ہے، اور ہم یہ شو کرنے کے لیے کہ ہم بڑے براڈ مائنڈڈ ہیں، جہاں دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، آپ کی سنتوں کو مذاق اڑایا جا رہا ہو، قرآن مجید کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، آخرت پر جملے چست کیے جا رہے ہوں، ہم وہاں سنتے رہتے ہیں. اور دل میں کیا ہوتا ہے کہ اگر میں اٹھ کے چلا جاؤں گا تو وہ کہیں گے کہ دکیانوسی آدمی ہے، تنگ نظر ہے. یہ ساری گالیاں سن لیجئے فار گاڈ سیک، لیکن ٹالریٹ نہ کیجیے. انسان کو ٹالرنٹ ہونا چاہیے، لیکن ایک لمٹ ہے. جب وہ لمٹ کراس ہونے لگے تو وی مسٹ موو فرام دیئر. تو جب تم پاؤ اللہ تعالیٰ کا انکار کیا جا رہا ہو اور دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، قد نزل علیکم فی الکتاب، اللہ تعالیٰ نے کتاب میں تم پر حکم نازل کر دیا ہے، ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بہا، کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہے، ویستہزأ بہا، اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، فلا تقعدوا معہم، تو ایسے لوگوں کے پاس مت بیٹھو، حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں بزی ہو جائیں اور یہ مذاق چھوڑ.
یعنی مطلب کیا ہوا کہ اگر تم نے یہی گفتگو کرنی ہے تو میں جا رہا ہوں، یہ بکواس بند کرو. آپ ایک دفعہ جو ہے وہ ان سے اس طرح کہیں گے تو آئندہ وہ محتاط رہیں گے اور آپ کے سامنے دین کا مذاق نہیں ہو رہا ہے. انکم اذا مثلہم، اگر تم وہاں بیٹھے رہو گے تو ان جیسے ہو جاؤ گے. ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جميعا، بے شک اللہ تعالیٰ جہنم میں کافروں اور منافقوں سب کو جمع کرنے والا ہے. الذین یتربصون بکم، یہ وہ لوگ ہیں جو تمہارے بارے میں مصیبت کے منتظر ہیں. فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں فتح ملتی ہے تو کہتے ہیں کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے. وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اور اگر کافروں کو کوئی حصہ ملتا ہے فتح میں سے، قالوا کہتے ہیں أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ، کیا، تو کہتے ہیں کہ ہم قادر نہ تھے کہ تمہارے خلاف لڑتے اور ہم نے گریز نہیں کیا تمہارے ساتھ لڑنے سے. وَنَمْنَعُكُم مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم نے تمہیں بچایا ہے مومنوں سے. یعنی کافروں سے یہ بات جا کر کہتے ہیں، یعنی ادھر بھی رکھا ہوا ہے انہوں نے، ادھر بھی رکھا ہوا ہے. اگر مسلمانوں کو فتح ملتی ہے تو کہتے ہیں ہم بھی تمہارے ساتھ تھے، یعنی مال غنیمت میں ہمیں بھی حصہ دو. اور اگر کافروں کو فتح ملتی ہے تو ان سے جا کہتے ہیں کہ کیا ہم نے تمہیں مومنوں سے بچایا نہیں، اور ہم بھی لڑ سکتے تھے تمہارے خلاف مومنوں کے ساتھ مل کر، جو ہم نے نہیں کیا. فاللہ یحکم بینکم، اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان فیصلہ فرمائے گا. بس اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان فیصلہ فرمائے گا قیامت کے دن. وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی کافروں کو مومنوں پر غالب آنے کا راستہ نہیں دے گا. ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادمہم، یقیناً منافق اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ وہ انہیں دھوکہ دے رہا ہے، دھوکے میں مبتلا کر رہا ہے. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، اور جب منافق نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، قاموا کسالى، تو بڑی ہی کاہلی اور سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. یراؤون الناس، لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اللہ کو کم ہی یاد کرتے ہیں. یہ نماز اللہ کو یاد کرنے کے لیے ہے، لیکن وہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں سستی کے ساتھ، صرف دوسروں کو بتانے کے لیے اور دکھانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو سرے سے یاد ہی نہیں کرتے. مذبذبین بین ذالک، وہ مذبذب ہیں ان دونوں کیفیتوں کے درمیان کہ پورے مومن بنے یا پورے کافر بن جائیں. یعنی تذبذب، اس کا آسان ترجمہ انگریزی میں آپ کریں اسٹیٹ آف انڈیسیژن، کہ جب انسان ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا کہ ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں، وہ کیا ہے؟ وہ تذبذب کی کیفیت ہے. مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء، نہ ادھر ہیں مسلمانوں کے ساتھ، ولا الہ ہؤلاء، اور نہ ہی کافروں کے ساتھ. ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا، اور جس کی گمراہی کو اللہ تعالیٰ کنفرم کر دے تم اس کے لیے کوئی راستہ نہ پاؤ. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، تم مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ. اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کو کھلی دلیل دو اپنے خلاف قیامت کے دن کے وہ تمہارے خلاف پلیڈ کریں. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یقیناً منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے. ولن تجد لهم نصیرا، اور تم ان کے لیے کوئی مددگار بھی نہ پاؤ گے. الا الذین تابوا، سوائے ان کے جو توبہ کر لیں، واصلحوا، اور اپنی اصلاح کر لیں، واعتصموا باللہ، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی حفاظت کے لیے چمٹ جائیں. اعتصام یعنی قرآن مجید کے ساتھ چمٹ جائیں، ہم پڑھا ہے پہلے سورہ آل عمران میں. وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ، اور اپنے دین کو خالص کر لیں للہ، اللہ کے لیے. فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، تو یہ مومنوں میں انکلوڈ ہو جائیں گے. وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور ان قریب اللہ تعالیٰ مومنوں کو اجر عظیم سے نوازے گا. مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ، یہ 5ویں پارے کی آخری آیت جو ہے یہ قرآن مجید کی بڑی خوبصورت آیات میں سے ہے، بڑی انکریجنگ. ویسے تو پوری سب کی سب خوبصورت آیات ہیں قرآن مجید کی، لیکن آپ پڑھیں گے تو آپ اس سے اتفاق کریں کہ بڑی انکریجنگ آیت ہے. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم
شکر گزاری کی روش اختیار کرو اور ایمان لے آؤ. وکان اللہ شاکرا علیما، اور اللہ تعالیٰ قدردان اور سب کچھ جاننے والا ہے. لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا کہ کوئی اعلانیہ بری بات کی جائے، یعنی اخلاق کا مظاہرہ ہی اللہ تعالیٰ کو اچھا لگتا ہے، زبان سے بد اخلاقی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. الا من ظلم، مگر اگر کوئی ایسا بد اخلاقی کا زبان سے مظاہرہ کسی مظلوم کی طرف سے ہو تو وہ ایکسیپشن ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یوں فرمایا کہ اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی آہ سے بچو، اس لیے کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی اوٹ نہیں ہے. مظلوم کی آہ جو ہے اللہ تعالیٰ سنتا ہے. سنتا تو سب کچھ ہے، لیکن سنتے سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے رسپونڈ کرتا ہے اور اس کا وبال آپ پر آ سکتا ہے، ہم پر آ سکتا ہے. وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے. ان تبدوا خیرًا او تخفوہ، تم بھلائی اعلانیہ کرو یا اس کو چھپا کر کرو. او تعفو عن سوء، یا برائی سے درگزر کرو. فإن اللہ کان عفوا قدیرا، تو یاد رکھنا اللہ تعالیٰ بھی درگزر کرنے والا، معاف کرنے والا اور قدرت رکھنے والا ہے. ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، یہ جو درگزر معاف کرنا یہ بھی بڑے آسان فارمولوں میں سے ہے کہ آپ پر کوئی زیادتی کرے، آپ اسے تنہائی میں دل سے معاف کریں، اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر کہ اللہ میں بھی اسے معاف کرتا ہوں، تو بھی معاف کرتا ہوں. اگرچہ جب ہم ایسا کر رہے ہوتے ہیں ہماری زبان تو کہتی ہے کہ یا اللہ اسے معاف کر دے، میں بھی معاف کرتا ہوں، لیکن ہمارا دل ہمارا ساتھ نہیں دے رہا ہوتا. دل کیا چاہ رہا ہوتا ہے کہ چلو میں تو معاف کر رہا ہوں، اللہ کرے کوئی اور اس کے ساتھ یہی کچھ کرے جو اس نے میرے ساتھ کیا ہے، تاکہ اسے پتہ چل جائے کہ اس نے کیا کیا ہے. تو اصل میں یہ کیا معاف کرنا ہے. لیکن پھر بھی یعنی اگر انسان یہ قدم اٹھاتا ہے کہ کسی مسلمان بھائی نے، کسی حقیقی بھائی نے، کسی رشتہ دار نے، کسی کولیگ نے، کسی بزنس پارٹنر نے کوئی زیادتی کی ہے، تو کبھی ذرا یہ بھی کر کے دیکھیے کہ خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے اسے معاف کیجیے. اگرچہ دل معاف نہ کر رہا ہو، لیکن تنہائی میں اس کو جا کے بتانے کی ضرورت بھی نہیں کہ اللہ میں اسے معاف کرتا ہوں، تو بھی اسے معاف کر، اور دل ہی دل میں یہ بھی کہہ دے تو مجھے بھی معاف کر. تو اس کی بڑے مثبت اثرات جو ہیں انشاءاللہ آپ کو اپنی زندگی میں محسوس ہوں گے. یعنی وہ جو کہا نا، اور جنید جمشید کی وہ جو دعا ہے کہ میرا غفلت والا دل بدل دے. دل کا بدلنا یہ مشکل ترین کام ہے، لیکن یعنی بعض یہ چھوٹے چھوٹے کام جو ہیں یہ انسان کو بہت ہیلپ فل ہوتے ہیں اپنا دل بدلنے کے لیے. اللہ تعالیٰ واقعتاً دل بدل دیتا ہے. ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا. بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان تفریق پیدا کرتے ہیں. کل میں نے عرض کیا تھا نا کہ ہمارے کلمے کے جو جز ہیں، ایک اللہ لا الہ الا اللہ اور دوسرا محمد رسول اللہ. اور بڑی ہوشیاری کے ساتھ اب یہ کوشش ہو رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں بیچ میں سے نکال دیا جائے. یہ جو مغرب مختلف کوششیں کر رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنانے اور طرح طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا، یہ کیا ہے؟ مسلمانوں کے دل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ چھینے. یعنی اپنی جگہ اللہ تعالیٰ پر ایمان بہت بڑی بات ہے، جتنا ہو اتنا کم ہے. اللہ تعالیٰ سے محبت جتنی ہو کم ہے. لیکن اللہ اور اس کے رسول کو ایک دوسرے کے مقابلے پہ آگے کھڑا کر دینا یہ دین اسلام نہیں. اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک مقام ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ایک مقام ہے دین کے اندر.
اور جیسے کل میں نے عرض کیا تھا، کوئی جتنا مرضی اللہ تعالیٰ کا ماننے والا، جتنا مرضی موحد ہو، جتنا مرضی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہو، جب تک وہ ایکسپریس ورڈز میں، واضح الفاظ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانتا اور آپ کی لائی ہوئی ہدایت کو حرف آخر نہیں مانتا، وہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوتا۔ تو بڑے خوبصورت الفاظ ہیں کہ وہ لوگ کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور رسول کو جدا جدا کر دیں، اور کہتے ہیں کہ نؤمن بعض ونکفر ببعض، ہم کچھ کو مانتے ہیں کچھ کو نہیں مانتے، یعنی اللہ کو مانتے ہیں رسول کو نہیں مانتے، اور چاہتے ہیں کہ وہ کوئی بین کی راہ اختیار کر لے۔ نوع انسانی کا اتحاد ایک بڑا خوبصورت، بڑا فیسینیٹنگ قسم کا ایک آئیڈیا ہے کہ تمام لوگ ایک ہو جائیں، بغض و عداوت ختم ہو جائے، لیکن اس کی ایک لمٹ ہے۔ دیکھیے ہمارا معاملہ کیا ہے کہ میرے والد مرحوم، آپ کے والدین عام انسان تھے، انہوں نے اپنی زندگی میں کچھ جھوٹ بھی بولے تھے، کوئی چیٹنگ بھی کی ہوگی، بد اخلاقی کا مظاہرہ بھی کیا ہوگا، کسی پر ظلم اور زیادتی بھی کی ہوگی، لیکن اس کے باوجود کوئی آدمی میرے کہا کہ تیرا پیو چوٹھا سی، میری آنکھوں میں خون اتر آئے گا، لیکن کافر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا سمجھتا ہے، اس پر ہماری غیرت نہیں جاگتی؟ کیا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین اسلام میں سے نکال دیا ہے؟ آج کے اس انٹرنیٹ کے دور میں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی شخص ایسا ہو سکتا ہے کہ جس کے علم میں یہ نہ ہو کہ مکے میں محمد نامی ایک شخص نے صلی اللہ علیہ وسلم دعویٰ کیا تھا کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ اب اگر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دعوے کو نہیں مانتا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا سمجھتا ہے۔ یہ جو ہم پر ایک بھوت سوار کیا گیا ہے کہ انسانیت کا اتحاد اور اچھے اچھے نام، انٹرفیتھ ڈائلاگ، اب یہ انٹرفیتھ ڈائلاگ جو ہوگا اس میں آپ اللہ تعالیٰ کا تذکرہ کرتے کریں، توحید بیان کرتے رہیں تو ماحول ٹھیک رہے گا وہاں پر، لیکن جس محفل کے اندر یہودی بیٹھے ہوئے ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن ہیں، نام بھی سننا گوارا نہیں کرتے، وہاں آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کریں گے تو کیا وہ محفل جو ہے اگلی دفعہ منعقد ہوگی؟ یہ کیا ہے؟ یہ سب دھوکے ہیں۔ دوستی کی بھی ایک لمٹ ہے، محبت کی بھی ایک لمٹ ہے، لیکن حدود کو کراس کر کے کسی سے محبت نہیں کی جاتی۔ میرے دل میں اپنے باپ کی غیرت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت کیوں نہیں ہے؟ کافروں سے جفیاں ڈالنے کو کیوں ہمارا جی چاہ رہا ہے؟ کیوں بےتاب بیٹھے ہیں ہم؟ سوچنے کی باتیں ہیں سب کے سب۔ یہ ہے تفریق اللہ اور اس کے رسول کے درمیان۔ والذین آمنوا باللہ ورسولہ ولم یفرقوا بین احد منہم، اور وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں اور ان میں سے کسی ایک کو دوسرے سے جدا نہیں کرتے، اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ عنقریب ان کے اجروں سے نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شامل فرمائے ہم سب کو۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ